من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، قرآن پاک کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ جس کی معافی کا امکان موجود نہیں۔ مطلب یہ کہ آخرت میں، دنیا کے اندر اس گناہ کی معافی کا امکان موجود ہے۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گناہ کی معافی کا ذرہ برابر بھی امکان موجود نہیں۔ یعنی جو بندہ شرک پر مر گیا تو اس کا انجام اب جہنم ہے، اب اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے اور سب کے سامنے اعلان کر دیا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، تاکہ کوئی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے، تاکہ یہ برائی کسی کے عمل کا حصہ نہ بن جائے، اور تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ موجود نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ میں جسے کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ دنیا میں تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، دنیا میں تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اگر اس کی توبہ کر لی جائے، اور توبہ اور استغفار کر لیا جائے تو ہر گناہ کی معافی کا دنیا کے اندر امکان موجود ہے۔ لیکن مرنے کے بعد یہ ہے کہ ہر گناہ کی معافی کا امکان موجود ہے۔ اگر اللہ معاف کرنا چاہے، اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو پھر تو کسی بھی گناہ کی معافی کا امکان موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جن کے لیے چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ معاف کر دے گا، سوائے شرک کے۔ شرک کو جو ہے آخرت کے اندر معاف نہیں کرے گا، دنیا کے اندر تو معاف کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد باقی گناہوں کی معافی کا امکان موجود ہے، شرک کی معافی کا امکان ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے، چونکہ وہ اس حالت میں مر گیا جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کی نفی کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک سے بچیں۔ شرک سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ مسلمان تو بنتا ہی تب ہے جب وہ شرک سے بغاوت کر دے، شرک کی نفی کر دے اور شرک کو تسلیم نہ کرے، تبھی مسلمان بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے جو شرکیہ ہے، جو شرک پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے تو فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، تاکہ دنیا کے اندر ہی وہ گناہ معاف ہو جائے، اور پھر قبر میں، قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سخت قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب شرک ہوتا کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی تفصیلات کر دیتا ہوں۔ شرک ہی ہوتا ہے، شرک کی کئی قسمیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات، شرک فی الافعال والاعمال۔ شرک کی کئی قسمیں، یا اسی طرح ایک 5ویں قسم بھی ہے، شرک فی الالوہیت۔ تو یہ 5 قسمیں سمجھ لیں، ورنہ شرک کی اور بھی اقسام ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، شرک فی ذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو مان لینا، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مان لینا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے برابر مان لینا، یہ شرک فی ذات ہے۔ اور اللہ کے برابر کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر ماننے والا کافر اور مشرک ہے، اسلام سے نکل جائے گا اگر وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں تو پہلے ہی وہ مشرک ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر کرتا ہے۔ نمبر 2،
شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک کر لیتا ہے برابر کا، یعنی جو اللہ کی صفتیں، جو اللہ کی خوبیاں ہیں وہ دوسرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ایسا بندہ بھی مشرک ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا ہے۔ نمبر 3، شرک فی عبادات، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کسی اور کی بھی اسی طرح عبادت ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت جائز ہے اس طرح کسی اور کی عبادت بھی جائز ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ تو مسلمان کی پہچان اور شیوا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو رکوع کرنا اور عبادت کی کیفیات کسی اور کے ساتھ متعلق کرنا، یہ شرک فی عبادت ہے۔ یعنی ایسا بندہ بھی کافر اور مشرک ہو کر اسلام سے نکل جائے گا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا جب تک وہ دوبارہ کلمہ نہ پڑھے۔ یہ ہوتا ہے شرک فی العبادات۔ چوتھی قسم، شرک فی الاعمال والافعال، یعنی اپنے ایسے اعمال اور اپنے ایسے افعال سر انجام دینا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعمال اور افعال وابستہ ہیں جو صرف بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہی کر سکتا ہے، ان اعمال اور افعال کو کسی اور کے لیے انجام دینا۔ اب بہت سارے اعمال و افعال ہو سکتے ہیں، مثلا قربانی کسی اور کے نام کی کر دینا، نظر کسی اور کے نام کی مان لینا، اسی طرح بہت ساری اقسام ہیں۔ آپ سمجھ لیں وہ تمام اعمال اور وہ تمام افعال جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان اعمال و افعال کو کسی غیر خدا کے لیے انجام دینا، یہ شرک فی الاعمال والافعال ہے۔ ایسا بندہ بھی کافر اور مشرک ہو کر، اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو اسلام سے نکل جائے گا، اگر وہ پہلے ہی کافر ہے تو وہ پھر مشرک کے درجے میں ہے۔ جب تک وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ تو پہلے ہی شرک پر چل رہا ہے۔ ایک اور قسم ہے شرک فی الالوہیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، کسی اور کو بھی اسی طرح الہ مان لینا، یعنی جس طرح اللہ کو معبود مان لینا کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح معبود مان لینا۔ الوہیت، الہ ہونے میں، یعنی عبادت کے اعتبار سے، الہ ہونے کے اعتبار سے کسی اور کو بھی الہ تسلیم کر لینا، اپنا معبود تسلیم کر لینا، اگرچہ منہ سے نہ کہے لیکن اس کے اعمال اور اس کے افعال چیز کے اوپر بتا رہے کہ یہ اسی طرح کے کام سر انجام دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، مخلوق کے لیے ایسے اعمال و افعال سر انجام دے رہا ہے۔ تو شرک فی الالوہیت یہ ہے، الہ ہونے میں کسی اور کو اللہ کے برابر مان لینا۔ مثال کے طور پہ میں چند ایک مثالیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا جس طرح اللہ تعالیٰ کو الہ مان کر ہم پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس درجے میں کسی اور کو مان لیا جائے، یا جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اس طرح کسی اور سے دعائیں مانگی جائے، چونکہ دعا مانگنا عبادت ہے اور دعا مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے، چونکہ دعا عبادت ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت غیر خدا کی کرنا جائز نہیں، تو جو عبادت کا مغز ہے، جو سراسر عبادت ہے، کیا دعا، وہ کسی اور سے مانگنا، وہ بھی کیا ہوگا، شرک ہوگا، کیونکہ اس نے دعا کسی غیر خدا سے مانگی ہے اور دعا کسی غیر خدا سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یعنی مجھے اولاد مل جائے، مجھے رزق مل جائے، میرا کاروبار درست ہو جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائے، دین اور دنیا کی کوئی بھی حاجات طلب کرنا غیر خدا سے بطور دعا اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی یہ عرض کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پیارے نبی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، کیونکہ شفاعت قبول کرنے والا بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ باقی عبادات اور مشکلات میں پکارنا، یہ پکارنا یعنی اپنی مشکل کشائی کے لیے اور حاجت روائی کے لیے اس طرح پکارنا کہ بطور عبادت وہ بن جائے، اس طرح پکارنا بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے حوالے سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ شرک فی الالوہیت ہو جائے گا اور بندہ اسلام سے نکل جائے گا۔ آج کل کئی جگہ پر اس طرح کی غلطیاں کہیں کسی نہ کسی درجے میں ملتی ہیں کہ لوگ قبروں پر جھک جاتے ہیں، مزاروں پر جھک جاتے ہیں اور اس طرح دعائیں مانگتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس طرح ان کے ساتھ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر دینا
یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. خطرہ ہے کہ بندہ اسلام سے نکل جائے، اور اگر وہ دل سے یہ کام کر رہا ہے تو کافر اور مشرک ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے حوالے سے سختی اس لیے چونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، ورنہ انجام کیا ہوگا وہ آپ نے سن لیا ہے. میں آخر میں قرآن پاک کی اس آیت اور اس کا ترجمہ دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں اگر کوئی کمزوری باقی ہے تو وہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے اور شرک کی ہر قسم سے حفاظت فرمائے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے جس بات کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فقد افتری اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے یا بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اس سے بڑا دنیا کا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو مان لیا جائے. اس سے بڑا بہتان اللہ کی ذات پر نہیں ہو سکتا. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان کر دیا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، اتنی وعید کے بعد بھی ہمیں حساس ہو جانا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، اپنے اعمال کا، افعال کا اور دیگر معاملات کا جائزہ لے لینا چاہیے، کہیں ہم جو شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی شرک کی ہر قسم سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.